اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے فضلنا ان کو ہم نے فضیلت دی بعدہم علی بعد بعضو کو بعضو پر آدو کو آدو پر توجہ ہے نا میری طرف منہم من کلم اللہ اللہ فرماتا ہے کوئی ان میں سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام بھی کیا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ اور کوئی ان میں سے وہ ہے جس کو ہم نے سب پر درجوں بلندیاں عطا فرمائی یا دوسرے الفاظ سے یوں سمجھو کوئی ان میں سے وہ ہے جس کو ہم نے سب پر فضیلت عطا فرمائی سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ نے سارے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملے میں فرما دیا تل کر رسول یہ وہ رسول ہے فضلنا ان کو ہم نے فضیلت دی بعدہم علی بعد بعض کو بعض پر منہم من کلم اللہ ان میں سے کوئی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا مفسر فرماتے ہیں کہ اس والے جملے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کیونکہ موسیٰ واحد وہ پیغمبر ہے جو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام بات کیجئے اللہ سے کلام کرنے والا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ اور کوئی ان میں سے وہ ہے جس کو اللہ نے سب پر فضیلت دی مفسر سے جب سوال کیا جاتا ہے اس والے جملے سے کون سی ہستی مراد ہے کس کی ذات غرامی مراد ہے تو ادھر سے جواب آتا ہے اس والی ذات سے کوئی دوسرا نبی مراد نہیں ہے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ یہ جو اللہ یہ والا ارشاد فرماتا ہے اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے سبحان اللہ جس کو اللہ نے تمام پیغمبر پر فضیلت عطا فرمائی سارے پیغمبروں میں سے افضل اعلیٰ بلند اور بالا بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیے کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کے افضل رسول ہونے کا اعلان فرماتا ہے نبی ہونے میں سارے انبیاء برابر ہیں ایک علمی نقطہ سماعت کرنا نبی ہونے میں سارے انبیاء برابر ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اصل نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے فرق جو ہے وہ مراتب میں ہے خصائص میں ہے کمالات میں ہے عظمتوں کے اندر ہے شان کے اندر ہے بعض پیغمبر کے مراتب سے جدا ہے بعض پیغمبر کے خصائص بعض پیغمبر کے خصائص سے بڑھ کر ہے بعض پیغمبر کی شانیں بعض پیغمبر کی شانوں سے الگ ہے بعض پیغمبر کے کمالات بعض پیغمبر کے کمالات سے بالا ہے لیکن واحد میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرما دی ہے اسی لیے اللہ حضرت نے قلم اٹھا کے یوں فرما دیا ہے سب سے اولا بالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی یہ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کی شان میں بیان فرمایا ہے اور کسی اور شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے اللہ کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزادے آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا دیری توجہ ہے نا آپ کو میری طرف اشار کا ترجمہ سماعت کر لیجئے شاعر نے کس انداز میں میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے میرے نبی کے عظمت کو ڈسکس کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا دیری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا دیری شاعر فرماتا ہے اللہ نے جو حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اللہ نے جو کمال عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اللہ نے جو عصا موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اللہ نے جو کمالات باقی پیغمبروں کو دیا ہے وہ سارے کمالات وہ ساری شانیں وہ سارے مراتب وہ ساری خصائص اللہ نے پہلے سے ہی نبی کے اندر جمع کی ہوئی ہے
بلکہ دوسرے الفاظ سے اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اپنے من کے مطابق میں تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جس نبی کو جو کچھ عظمت ملی ہے، جو کمالات ملے ہیں، جو شان ملی ہے، جو عظمتیں ملی ہے، جو خصائص ملی ہے، وہ آمینہ کے لال کے در کی خیرات انہیں ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آؤ اپنے نبی کی عظمت کو سماعت کر لیجئے، توجہ میری طرف ہے نا سبھی کو، توجہ سے سماعت کر لیجئے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر تمام جہاں کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، اوتاد، غوث، قطب مل جائے تو نبی کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے صحابہ اگر مل جائے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو اللہ کے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور آخری جملہ سماعت کر لیجئے، اللہ کے سارے نبی اگر مل جائے آمینہ کے لال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ اور ایک علمی نقطہ سماعت کر لیجئے، ہمارا عقیدہ ہے جس طرح اس کائنات میں دوسرا خدا نہیں، اسی طرح اس خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ سمجھ نہیں پا رہے؟ جس طرح اس کائنات میں دوسرا خدا نہیں، بے شک۔ اسی طرح اس خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ ہی نہیں۔ اسی لئے میرے داؤد نے قلم اٹھا کے کیا خوب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کون کون قبلہ داؤدی کو جانتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ الحاج علامہ عبدالرشید داؤدی، اس نے کیا خوب فرمایا، خدا یک اپنے قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں، نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آؤ دیکھو اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کا کمال کیا ہے، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے کسی قوم کے لیے بھیجا ہے، کسی نبی کو اللہ نے قوم سمود کے لیے بھیجا ہے، کسی کو قوم عاد کے لیے بھیجا ہے، کسی کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے، کسی کو اللہ نے کسی قبیلے کے لیے بھیجا ہے، کسی کو اللہ نے کسی زمانے کے لیے بھیجا ہے، کسی ملک کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بلکہ میرے نبی نے خود بیان کیا ہے، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، اللہ نے مجھے سارے مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی نبی کسی زمانے کا نبی بن کر آیا ہے، کوئی نبی کسی ملک کا نبی بن کر آیا ہے، کوئی نبی کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا ہے، لیکن میرا نبی علیہ السلام ایک قبیلے کا نبی نہیں ہے، ایک زمانے کا نبی نہیں ہے، ایک ملک کا نبی نہیں ہے۔ اگر تم علمی نقطہ سماعت کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے میں سبحان اللہ پہلے سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی نبوت یاد رکھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی نبوت کسی زمانے، کسی قوم یا کسی جگہ کے لیے خاص نہیں ہے۔
شاید نہیں سمجھ پا رہے ہو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے نبی کی نبوت صرف اس زمانے کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کی نبوت صرف اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کے لیے نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت صرف اس جگہ کے لیے ہے، اس جگہ کے لیے نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں اور تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہے، او لوگو تم جس زمانے میں رہ رہے ہو، چاہے تم 2022 میں رہ رہے ہو یا 2023 میں رہ رہے ہو، تم جس زمانے کے بھی رہنے والے لوگ ہو، یہ نبی ہر زمانے کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم جس قوم میں رہ رہے ہو یہ نبی ہر قوم کے لیے نبی ہے، تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو یہ نبی ہر جگہ کے لیے نبی ہے۔ باقی پیغمبروں کی طرف اگر تم توجہ کرو گے، کوئی نبی کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی زمانے کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی ملک کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی اللہ کسی قوم کا نبی بن کر آیا، لیکن میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی نے کیا خوب فرمایا، اور ارسلت الی الخلق کافہ، میں ایک قوم کا نبی نہیں ہوں، میں ایک قبیلے کا نبی نہیں ہوں، میں ایک ملک کا نبی نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے جتنے بھی کائنات میں مخلوقات کو پیدا فرمایا میں سارے عالمین کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میرا نبی ایک زمانے کا نبی نہیں ہے، میرا نبی علیہ السلام ایک قوم کا نبی نہیں ہے، میرا نبی ایک ملک کا نبی نہیں ہے، بلکہ اگر میں پیارے والے اندازے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، میرا نبی فرش والوں کا نبی ہے، میرا نبی عرش والوں کا نبی ہے، میرا نبی چاند کا نبی ہے، میرا نبی سورج کا نبی ہے، میرا نبی تاروں کا نبی ہے، میرا نبی ستاروں کا نبی ہے، میرا نبی آفتاب کا نبی ہے، میرا نبی انسانوں کا نبی ہے، میرا نبی ملائکہ کا نبی ہے، میرا نبی افلاقیوں کا نبی ہے، میرا نبی خاکیوں کا نبی ہے، میرا نبی جماداتوں کا نبی ہے، میرا نبی حیوانیات کا نبی ہے، میرا نبی فرشتوں کا نبی ہے، بلکہ مجھے کہنے دو میرے بزرگوں میرے عزیزوں، اللہ میرا نبی بس نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، میرا نبی صرف ایک نبی، میرا نبی بس نبی ہی نہیں بلکہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ یہ تو ایک عظمت ہے آمینہ کے لال کی، اب ذرا تم آگے چل دیجئے، اب میرے نبی کی دوسری عظمت سماعت کر لیجئے۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی نبیین کو اللہ نے اس کائنات میں بھیج دیا، وہ سارے معجزے لے کر آئے۔ جب تم قرآن کھول کے دیکھ لو گے اللہ نے قرآن میں کیا خوب فرمایا، اللہ جس نبی کو میں نے اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے ان کو صحیفے دے دیے، اللہ نے ان کو کمالات دیے، اللہ نے ان کو معجزے دیے، بلکہ یوں سمجھو میرے جوانوں میرے بزرگوں، آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اللہ اسماعیل معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ہود علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، یوسف علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ جتنے بھی پیغمبر اس کائنات میں آئے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی میرا نبی معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول۔ تمامی حضرات ہاتھوں کو لہرا کر گئے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو لہذا میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں، میرا نبی معجزہ لے کر نہیں، معجزہ
بن کر آئے. میں سنی سنائی بات تمہیں نہیں سنا رہا ہوں بلکہ قرآن کے حوالے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے جو عظمت قرآن میں میرے نبی کی بیان کی ہوئی ہے میں انہی عظمتوں کو تمہارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جب تم قرآن کو کھول کے دیکھ لو گے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ معجزہ لے کر آئے لیکن یہ نبی تمہاری طرف معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر آ گئے. اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگوں جب اللہ نے نبی کی ساری ذات کو معجزہ بنا کر بیچ دیا میرے نبی کا وہ وجود ناز سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا گیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کی ساری ذات معجزہ ہے. پھر تو مجھے کہنا پڑے گا میرا نبی اب اس وجود سے جو ادا کر رہا ہے وہ ادا صرف ادا نہیں وہ ادا بھی معجزہ بن جاتی ہے. میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ میرے نبی کا بیٹھنا بھی معجزہ میرے آقا کی بات کرنا بھی معجزہ میرے نبی کا کھانا بھی معجزہ میرے نبی کا لاب شریف بھی معجزہ میرے نبی کی بات کرنا بھی معجزہ میرے آقا کا نورانی چہرہ بھی معجزہ میرے نبی کے واللیل موئی بھی معجزہ ید اللہ والے ہاتھ بھی معجزہ میرے آقا کا سفر کرنا بھی معجزہ میرے نبی کا مشورہ دینا بھی معجزہ میرے نبی کا لاب شریف بھی معجزہ. ایک ایک ادا جو بھی ادا اس وجود سے ہو جاتی ہے وہ ادا نہیں بلکہ معجزہ بنتا جاتا ہے. یہ عظمت ٹوٹل اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی. توجہ ہے نا میری طرف. اور ایک قابل غور جملہ سماعت کرنا بہت پیارا جملہ. آج اگر ہم موسیٰ کے ماننے والوں کو سوال کریں گے او موسیٰ کی امتی بتا اپنے نبی کا کمال کیا تھا تمہارے نبی کو معجزے دیے تھے خدا نے ادھر سے جواب آتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا. جب بھی وہ کسی پتھر پہ مارتے تھے تو اس پتھر میں سے پانی نکل کے آ رہا تھا. اللہ ہم موسیٰ کے ماننے والوں سے سوال کریں گے ٹھیک ہے موسیٰ کو اللہ نے معجزے دیے تھے کیا تم ان کمالات میں سے آج کوئی دکھا سکتے ہو؟ وہ ادھر سے جواب دیں گے نہیں آج وہ پاسبل نہیں ہے. ہم تمہیں ان کمالات میں سے کوئی کمالات آج نہیں دکھا سکتے ہیں. یہی سوال تم عیسیٰ کے ماننے والوں سے بھی کر لو. او عیسیٰ کے ماننے والوں یہ بتا کیا تمہارے نبی کے پاس کمالات تھے تمہارے نبی کے پاس کیا معجزے تھے؟ ادھر سے جواب آتا ہے بالکل اللہ نے ہمارے نبی کو معجزے دیے تھے. بولو نا کیا کیا دیا تھا؟ ادھر سے جواب آتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام قوم باذن اللہ فرمانے کے بعد مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. وہ اندھو کو دم کرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی روشنی آ جایا کرتی تھی. برس جن کو ہوتا تھا وہ کوڑ بھی ایک بیماری ہوتی ہے جن کے پاس ایسی بیماریاں ہوتی تھی وہ عیسیٰ کے پاس آتے تھے. عیسیٰ اپنے معجزے سے اپنے کمال سے ان کو بھی ٹھیک فرما دیا کرتے تھے. ہم ان کے ماننے والوں سے آج بھی سوال کریں گے کیا تم ان کمالات میں سے آج کوئی دکھا سکتے ہو؟ ادھر سے بھی جواب آتا ہے مولی صاحب ہم ان کمالات میں سے آج کوئی کمال آپ کو دکھا نہیں سکتے ہیں. یہی سوال اگر میں اس جماعت میں سے چھوٹے بچے کو کروں سب سے پہلے نبی کے غلام کو یہ سوال کرو او بچے تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے بتا تمہارے نبی کے پاس کمالات تھے معجزے تھے؟ جو ہی میں نے سوال کیا یہ ادھر سے کہہ رہا ہے مولوی صاحبہ او مولوی منہ دھو کے بات کر لو یہ کیا کہتے ہو اللہ نے نبی کو معجزے دیے تھے. اللہ نے معجزے نہیں بلکہ نبی کی ذات کو معجزہ بنا کر ہی بھیجا تھا.
کیا نبی کے کمالات میں سے کوئی کمالات آج دکھا سکتے ہو؟ یہ کہتا ہے کیوں نہیں دکھا سکتا ہوں؟ مسجد تو زیادہ دور نہیں ہے، گھر نہیں لے کے جا سکتا ہوں، مسجد میں آ جا مولوی صاحب۔ جو ہی میں مسجد میں گیا، اس نے قرآن کو کھول دیا۔ میں نے کہا یہ تو قرآن ہے۔ اس بچے کے منہ سے جواب آتا ہے یہی وہ معجزہ ہے، نبی کا پیارا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن کی ایک ایک سورت معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک پارہ معجزہ ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ تو میں نے دوسری عظمت تمہیں اپنے نبی کی سنائی، اب تیسری عظمت بھی سماعت کر لیجئے میرے جوانوں، میرے بزرگوں۔ اپنے پیارے نبی کی عظمت وہ بھی نبی کی زبان سے سنیے، مولوی کی زبان سے نہیں، بس میں ذریعہ ہوں تم تک پہنچانے کے لیے۔ اپنے نبی کی عظمت سنو، وہ بھی نبی کی زبان سے سنو۔ اس والی عظمت میں اللہ تمہیں اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ ایک دن میرے نبی کے غلام، نبی کے صحابہ جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں باتیں فرما رہے ہیں۔ ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے کہنے لگے کیا تمہیں پتا ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا؟ دوسرا کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا؟ تیسرا کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا؟ چوتھا کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا؟ پانچواں کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ نے اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا؟ اللہ چھٹا کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا؟ اور کہنے لگا اللہ نے عیسیٰ کو کلمت اللہ روح اللہ بنایا۔ صحابہ ایک دوسرے کو اللہ پیغمبروں کی شانیں سنا رہے ہیں، اسی اسنا میں میرے نبی آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے جو ہی قدم اندر رکھی صحابہ خاموش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اب بولتی تمہاری بند کیوں ہو گئی؟ بولو نا جو تم بول رہے تھے، اور یہ بھی سنو جو تم ابھی تک بول رہے تھے مصطفیٰ نے سب کچھ سن لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ خاموش ہے، کوئی صحابی اب جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ اب میرے نبی نے زبان کھولی، صحابہ بولے گا نبی سنو گے اب تم؟ نبی کی زبان، نبی کی زبان، نبی کی شان، نبی کی زبان سے ہی سماعت کر لیجئے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، لہذا یہ بھی سن لیجئے آلہ، مگر سب سے پہلے خبردار ہو جاؤ اے مصطفیٰ ہم نے کیا سننا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، جن پیغمبروں کے متعلق تم ابھی تک شان کا تذکرہ کر رہے تھے، جن پیغمبروں کی عظمتوں کو تم ابھی تک بیان کر رہے تھے، شاید تمہیں صحابہ پتا نہیں جب کل محشر کا میدان کھڑا ہو جائے گا اللہ اس نبی کے ہاتھ میں جو علم ہوگی اس کے نیچے صفی اللہ بھی ہوگا، روح اللہ بھی ہوگا، کلمت اللہ بھی ہوگا، کلیم اللہ بھی ہوگا، ذبیح اللہ بھی ہوگا۔ جن پیغمبروں کی شانیں تم بیان کر رہے تھے وہ سارے کے سارے نبی کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، سرور کہوں یا مالک مولا کہوں تجھے، آقا اعلیٰ حضرت
کیا کیا کہے، کس کس موڑ پہ کہے، کس کی شان میں کہے، میں سرور کہوں یا سردار کہوں، اللہ لجپال کہوں یا منٹھار کہوں، مالک کہوں یا مولا کہوں، اول کہوں یا آخر کہوں، ظاہر کہوں یا باطن کہوں، مکی کہوں یا مدنی کہوں، اللہ مزمل کہوں یا مدثر کہوں، یاسین کہوں یا طٰہٰ کہوں، آقا کہوں یا داتا کہوں، مصطفیٰ کہوں یا مجتبیٰ کہوں، مرتضیٰ کہوں یا مولا کہوں، اللہ کا حبیب کہوں یا امت کا غمخوار کہوں، آقا میں کون ہوں کہنے والا، جہاں تعریفیں کرنے والی ذات خود مولا کی ذات ہو، وہاں اللہ حضرت کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا رضا کچھ تو کہو، اعلیٰ حضرت کہتا ہے او مولوی مولا، او مولوی اس جماعت کو سنا دیجئے۔ اب اعلیٰ حضرت اسی شبد پہ اپنے قلم کو بند کر رہا ہے، انہی الفاظوں پہ بند کر رہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ علیہ السلام، اب میں اپنے قلم کو اس لفظ پہ بند کر رہا ہوں، خالق کا بندہ، یعنی تم تو اللہ کے محبوب ہو، اس کے بعد جو کچھ کائنات میں رہ رہا ہے نا، ان سب کے مالک مصطفیٰ تم ہی ہو۔ بے شک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ لہذا میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے نبی کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ جو تمہیں آج قرآن میں مسجدوں میں دکھ رہا ہے، اپنے گھروں میں جو تمہیں قرآن دکھ رہا ہے، اللہ قرآن کے ایک ایک پارے کو جا کے جب تم دیکھ لو گے، ایک ایک آیت کو جب تم دیکھ لو گے، سارا قرآن عظمت رسول کا بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سارا قرآن عظمت رسول کا بیان کر رہا ہے، تو ہم مولوی کی کیا مجال ہے اب ہم منبر پہ چڑھ کے ان عظمتوں کو چھیڑے جن عظمتوں کو خود مولا نے بیان کیا، وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اب ہم انہی عظمتوں کو آپ تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کما حق ہو ہم نے سمجھی ہے، اور انہی کو آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے، بس آخری جملہ سماعت کر لیجیے، اس کے بعد آپ کو مخرمی جناب مولانا سید عبداللطیف مطاری صاحب کا بھی بیان سماعت کرنا ہے، کیونکہ آپ سبھی حضرات جانتے ہی ہو کشمیر سے یہاں تک بہت سفر بھی ہے، اور خاص کر رامبن سے یہاں تک، اور میں کیا بیان کروں، خاص کر جو وہاں ہوئے نا نیچے بیگڑھم سے، بیگڑھم روڈ سے یہاں تک، اللہ کی قسم چڑھتے چڑھتے مجھے لگا تھا کہ میری چھاتی مجھے، کیونکہ ہمیں عادت آ رہی ہے اتنی اونچائی ماں نے اسی دوران غور کیا، میں نے کہا ماں ابھی اتنی سیڑھیاں کہ ہم بیان میں عبدالکریم مطاری صاحب سے یہی بات کر رہا تھا ابھی نیچے کمرے میں، میں نے کہا کہ یہ دین کی ہی برکت ہے، بے شک بے شک۔ ہم کے پاس آ رہے ہیں
ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ اس دین کی برکت سے ہمیں یہ پوری دنیا ہی دکھا رہا ہے، یہ دنیا کے نظارے کرا رہا ہے، لہذا یہ دین کی ہی برکت ہے، یہ ہم یہی سمجھتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم گھر میں اتنی کام کریں، اتنا اوپر کسی پہاڑ پہ چڑھیں، نہ جانے ہم کتنی مرتبہ بیٹھ جائیں اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہے، لیکن نیچے سے یہاں تک آتے آتے ہم نے ایک جگہ بھی نہیں ٹھہرے، ایک جگہ بھی قرار نہیں کیا، یہ تو اللہ کا ہی کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ بڑے بیداری کے ساتھ انشاءاللہ بیدار رہے ہیں۔ اسی عبدالقیوم اتاری صاحب کا بیان آپ کو آخر میں انشاءاللہ سماعت کرنا ہے، وہی آخری بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آپ صبح سے ہی اس محفل میں جمع ہوئے ہو، اللہ آپ کو سبھی کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وہ جو میری طرف ہے نا، بس آخری نقطہ سماعت کرنا اس موضوع کی۔ تو لہذا میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں اپنے نبی کی عظمت کو تمہارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب میں نبی کی عظمتوں کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں، وہاں مجھے اس عظمت کی طرف بھی نظر پڑ گئی۔ کسی نبی کو اللہ نے کہیں طور پر بلایا تھا، کسی کو پہلے آسمان پر بلایا، کسی کو اللہ نے دوسرے آسمان پر بلایا، کسی کو اللہ نے 7ویں آسمان پر بلایا، کسی کو سدرہ پر بلایا، لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی کو طور پر نہیں، پہلے آسمان پر نہیں، 7ویں آسمان پر نہیں، سدرہ پر نہیں، بلکہ کعبہ قوسین کے مقام پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکانہ کعبہ قوسین کے مقام پر جب میرے نبی پہنچ گئے، اللہ دونوں کمانیں اس مقام پر آمنے سامنے آ گئی۔ ایک کمان میرے مولا کی تھی، ایک کمان میرے نبی کی تھی، ایک کمان محب کی تھی، ایک کمان محبوب کی تھی، ایک کمان عبد کی تھی، ایک کمان معبود کی تھی۔ دونوں کمانیں معراج کی رات میں آمنے سامنے آ گئی، اور اسی رات میں میرے نبی نے اللہ کا دیدار بھی کر دیا۔ یہی وجہ ہے جب باقی پیغمبر اس دنیا میں آ گئے، انہوں نے اعلان کیا، لوگوں خدا کو مان لو۔ لوگوں نے اعتراض کیا، او خدا کا سوال کرنے والے نبیوں، یہ بتا دو کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ادھر سے ان کی طرف سے جواب آیا، نا، ہم جس خدا کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں، ہم نے اس خدا کو دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے، وہ خدا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی نبی آیا، سب نے یہی کہہ دیا، ہم نے سنا خدا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا، لوگوں خدا کو مانو، یہی اعتراض میرے نبی کو بھی ہوا۔ اے مصطفیٰ، آپ سے پہلے نہ جانے کتنے پیغمبر آئے، انہوں نے بھی یہی تعلیم دی تھی، خدا کو مانو۔ ان سے جب سوال کیا گیا، کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ان کی طرف سے جواب آیا، نا، ہم نے دیکھا نہیں بلکہ ہم نے سنا، وہ خدا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا خوب جواب دے دیا اس قوم کو، کہا نبی سے سوال کرنے والوں، جس خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہوں نا، میں سنانے والی بولی نہیں، کیونکہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ جتنے بھی پیغمبر آج تک آئے، ان کو بس سنانے کی کام تھی۔ میں جو آمینہ کا لال آیا ہوں، مجھے سنانے کی نہیں بلکہ میں اس رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ عظمت بھی ٹوٹل میرے نبی کو حاصل ہوئی ہے۔ میں نے ان عظمتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے، جو عظمت ٹوٹل اللہ نے میرے نبی کو دے دی ہے۔ اس لیے شاید علامہ جلال سیوطی بھی اس عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے جو نوران، جو حسن میرے نبی کو دے دیا ہے، وہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ لوگوں
لوگوں نے سوال کیا او علامہ جلال الدین سیوطی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا تھا کہتے ہیں کہ لوگ انگلیاں کاٹ رہے تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیا اللہ یوسف علیہ السلام کے نوران کو دیکھ لیا علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا لوگ تو بڑے چرچے کر رہے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا تھا ایسا کمال دیا تھا شاید تم نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں ہے اللہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز دیا توجہ ہے میری طرف شاید تم توجہ نہیں رکھ رہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز دیا جبکہ ہمارے نبی کو اللہ نے کل حسن دے دیا اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا ایک دن عائشہ صدیقہ بھی اس مسئلے اور اس سوال میں پریشان ہو گئی میرے نبی نے جب پوچھا کہ عائشہ آپ پریشان کیوں ہو گئی کہاں تھا میں قرآن پڑھ رہی تھی وہاں میں نے قرآن میں دیکھا کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا انہوں نے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے توجہ میرے طرف رکھ رہے ہو توجہ رکھ لیجئے بس آخری بات عائشہ کہنے لگی آقا مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ لیا نا وہ اتنی دیوانے ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے کہاں عائشہ اس بات میں کوئی شک یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ نے اپنی پیاری کتاب میں بیان کیا ہے کہاں آقا مجھے اس بات میں شک نہیں ہے البتہ پریشانی اس والی بات میں آ گئی میں نے سوچا آپ اللہ کے حبیب ہو سارے نبیوں کے سردار ہو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد یہ والی حالت ہو گئی آپ کو دیکھنے کے بعد یہ والی حالت کیوں نہیں ہو رہی تو میرے نبی کی رحمت جوش میں آ کر فرمانے لگی کہاں عائشہ سن لے آج نبی اپنا راز کھول کے ہی رہے گا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد واقعی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا ہے اللہ نے دراصل میرے اصلی حقیقی نوران کے اوپر 70,000 بشرت کے لباس پہنائے ہوئے ہیں جس دن ایک بھی پردہ اٹھ جائے گا نا یہاں انگلیاں کٹنے کی بات نہیں یہاں غلام کی لاشیں بچھ جائیں گی لاشیں بچھ جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں غلاموں کی لاشیں بچھ جائیں گی ایسی حالت قوم میں ہو جائے گی جس دن نبی کے بشریت والوں پردوں میں سے ایک بھی پردہ ہٹ کے سامنے آئے گا اس دن لوگوں کے سامنے حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ نبی کی اصلی حقیقت کی اللہ تمہارا اور ہمارا سب کا یہاں آنا قبول فرمائے آمین تو ایسا ساری جان بے کن بگر سلامی آگ زبان پیش پڑے دولت محبت مگر یہ ساری پڑھیں سب پڑھیں گے انشاءاللہ لم یاتی نظیر قفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انا فی عطش و سخا کا عتم انا فی عطش و سخا کا عتم اے گیسوے پاک اے عبر کرم برسن ہارے رمجم رمجم تو بوند ادھر بگرا جانا ہاں یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
ہاں زمین و سما تمہارے لیے مقین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ تعالیٰ تھینیو تو ایدی سلامت آمین بیتھیں سلامت بلا تاخیر چھوز بپانے دعوت دیوان چلو کوئی مسئلہ نہیں وہیں تو مولانا سید عبدالقیم مطاری صاحب یہ آیا سی انشاءاللہ آخری بیان تو یہیں کیا نورینی کلمات کرو تو انشاءاللہ رحمت سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے